السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ امید ہے کل کا پروگرام دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے رمضان کے گولز سیٹ کر لیے ہوں گے اور تیزی سے ان کی تکمیل کے لیے کوششیں کر رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے، آپ کا رمضان دوسرے مہینوں سے، دوسرے دنوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے کا اسکیجول الگ ہو، سحری اور افطاری کی وجہ سے یہ چینج تو آتی ہے، مگر اوور آل ہر دن چمک رہا ہونا چاہیے نیکیوں سے۔ چاہے آپ جاب کرتے ہیں یا گھر میں رہتے ہیں، چاہے روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، بیمار ہیں یا صحت مند ہیں، بوڑھے ہیں یا جوان ہیں، ہر ایک کا دن دوسرے دنوں سے بالکل الگ ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو چونکہ روزے نہیں رکھتی اس لیے باقی نیکیوں سے بھی فارغ ہوں، میں تو چونکہ جاب کرتی ہوں لہٰذا میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، اور میں تو مصروف بہت ہوں اس لیے میں تو اس طرح سے دوڑ نہیں سکتی، یا کوئی کہے کہ میں تو بوڑھی بہت ہوں، میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے، لہٰذا رمضان پیکیجز سب کے لیے ہیں، صرف نوجوانوں کے لیے اور صحت مند لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بہت سی نیکیاں ہیں جو آپ مصروفیت میں بھی کر سکتے ہیں، جاب کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، بستر پہ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے بھی ہو سکتی ہیں، صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، صرف اس کو جان کا مسئلہ بنانے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی چیز جان کا مسئلہ بن جاتی ہے نا کہ یہ کرنا ہے ورنہ میری جان چلی جائے گی، ورنہ میرے لیے ہلاکت ہے، تو انسان کر گزرتا ہے۔ مگر اصل میں ہم اپنے آپ کے ساتھ خود آسانیاں کرنا چاہتے ہیں، خود کو زیادہ مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، یہی چاہتے ہیں کہ روٹین کے کام بھی بدستور ویسے ہی ہوتے رہیں جیسے پہلے چل رہے تھے، اور ساتھ رمضان کی نیکیاں بھی ہوتی چلی جائیں، اور میری طبیعت پہ ذرا سا بھی بوجھ نہ آئے۔ اسی وجہ سے رمضان شروع تو ہم بہت جوش سے کرتے ہیں، مگر ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں حاضری کم ہو جاتی ہے، اب گھروں میں بھی سوائے روزے اور افطاریوں کے اور کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ حالانکہ یہ قرآن کا مہینہ، نماز کا، تراویح کا، صدقہ و خیرات کا، حقوق ادا کرنے کا مہینہ ہے، کہیں زیادتیاں ہو چکی تو استغفار کرنے کا مہینہ، اعتکاف کرنے کا مہینہ، یہ تو آگے کی پلاننگ کرنے کا مہینہ ہے کہ میں نے آگے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں انسان اس بڑے دن کی تیاری کرے جس کو یوم الحسرہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کو ذہن میں ضرور رکھیے گا اس رمضان میں، جب بھی آپ کو سستی آنے لگے نیکی کرنے میں تو سوچیں کہ وہ بڑا دن آنے والا ہے جب مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور مجھے یہ سارے چانسز دکھائے جائیں گے، یہ رمضان کے دن دکھائے جائیں گے، یہ راتیں دکھائی جائیں گی جو میں نے سو کے گزار دی اور دن افطاریوں کی پلاننگ میں گزار دیے۔ کتنے ہی نیکی کے موقع میرے سامنے آئے، مگر میں اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے ان کو گنوا بیٹھی۔ تو آج تو ان مواقع کی کوئی خاص قدر شاید ہمیں نہ ہو گیا تو ہو گیا کوئی کام، نہیں ہوا تو کوئی ایسا دکھ نہیں ہوتا ہمیں کہ ہمارے ہاتھ سے آج کا دن چلا گیا اور میں یہ نہیں کر سکی، میں اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکی۔ یہ آج نہ احساس ہے نہ اس کا افسوس ہے، مگر کل ضرور ہوگا جب ہر انسان حتیٰ کہ نیک سے نیک بھی کام پر رہا ہوگا اور اپنے عمل کو کم سمجھ رہا ہوگا اور چاہے گا کاش میں نیکی میں کچھ اور اضافہ کر لیتا۔ انسان خون کے آنسو روئے گا اور پچھتائے گا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیسے گنوا دی اپنی ساری زندگی۔ اسی لیے تو اس دن کا نام یوم الحسرہ ہے، تو اس دن کو یاد رکھا کریں، دن بھر یاد رکھیں، کیونکہ سستی آئے گی، غفلت آئے گی، ہم یوز ٹو نہیں ہوتے ایسی روٹین کے کہ ہم جس میں نیکیوں میں دوڑتے بھاگتے رہیں۔ چند دن بعد جوش ٹھنڈا ہونے لگے گا تو یوم الحسرہ کو یاد کر لیجئے گا۔ جنہوں نے بہت نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی حسرت کریں گے، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو نیکیوں کو ہلکا لیتے تھے۔ اور یہ تو وہ دن ہوگا
جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور حمل والی کا حمل گر جائے گا اور ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور لوگ یوں لگیں گے گویا نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وہ دن اتنا ہولناک ہوگا، اتنی پریشانی ہوگی کہ لوگ باولے سے نظر آئیں گے. کبھی اس دن کا سوچ کے بھی نیکی کیا کیجیے، کبھی اس دن کی فکر سے بھی اپنے نرم بستروں سے اٹھ کے کھڑے ہوا کریں. یا صرف دنیا کی فکریں ہی ہمیں جگاتی ہیں، یا دنیا کی ٹینشنز نے ہمیں بے چین کیا ہوا ہے، یا ہر وقت یہاں کے ہی خیالات رہتے ہیں. کیا اس دن کی پریشانی نے کبھی ہمیں رلایا، یا بچوں کی پریشانیاں ہی ہمیں رلاتی ہیں؟ سوچیں وہ سب چیزیں جو آج ہماری جان کا روگ بنی ہوئی ہیں. کسی کے لیے جاب ہے، کسی کے لیے اس کی بیماری ہے، کسی کے لیے اولاد کے مسئلے ہیں، کسی کے لیے شوہر کے ہیں، کسی کے لیے سسرال کے ہیں، کسی کے لیے پڑھائی کے ہیں. ان میں سے وہ کون سی چیز ہے جو وہاں کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوگی؟ کوئی ایک بھی نہیں. وہاں کے تو مسئلے ہی الگ ہیں جن کی آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہاں جا کر ضرور پرواہ ہو جائے گی. وہاں یہ مسئلے یاد بھی نہیں رہیں گے جو آج ہماری زندگی کا مقصد بنے ہوئے. ہم تو آج کھوئے میں ہیں اور حقیقت کہیں اور ہے. تو رمضان بڑا اچھا موقع ہے یہ سوچنے کا کہ میں کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوں. کہیں وہ سراب تو نہیں جس کے پیچھے پیاسا بھاگتا رہتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے تو پانی کی بجائے چمکتی ریت ہوتی ہے. وہاں پہنچ کے پتا چلے تو زندگی تو گزر چکی ہوگی، پھر تو وقت نہیں رہ چکا ہوگا کہ پیچھے جائیں اور چیزیں جا کے فکس کریں. تو دھوکے کے پیچھے نہیں جانا. اس رمضان کو ایسے ہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فری ٹکٹ دے دیا، یہ ہمارا چانس ہے، اس کو لاسٹ چانس سمجھیں. سب سے کہہ دیں میں مصروف ہوں، رمضان چل رہا ہے، رمضان کے بعد دیکھیں گے. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی بھی ایسی بات چیت، کوئی بھی ایسا کام جو رمضان کے بعد ہو سکتا ہے اس کو اٹھا کے رکھ دیجئے، مگر اس وقت کو ان چیزوں میں نہ گزارے. چند سال پہلے ہماری ایک اسٹوڈنٹ رمضان کے بعد ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. پھر کسی کو کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لاسٹ چانس ہے میرا. کوئی نہیں جانتا یہ میرا آخری رمضان ہے یا اس کے بعد مجھے کتنے رمضان ملنے ہیں اور کس حالت میں ملنے ہیں. لہذا وہ تمام چیزیں جو مثلا افطاری بنانے میں گھنٹوں لے لیتی ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہیں ان کو چھوڑ دیں. 11 مہینے ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے نہیں رابطہ رکھ سکے جیسے رکھنا چاہیے تھا، تو کم از کم اب تو کریں. سوچیں ذرا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بات کی بات ہے، لیکن اگر کوئی صحابی بھی آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام بہت ہی اونچا ہے، لیکن ایک صحابی بھی آ جائے، مثلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جائے اور ہمیں ہمارے رمضان کو دیکھ لیں کہ کیسے گزرتا ہے، تو کیا سوچیں یہ وہ امت ہے جس کے پیچھے ہم نے اتنی قربانیاں دی تھی. ہمارے رمضان کیسے گزر رہے ہیں، کہیں سحری پارٹیز ہو رہی ہیں، کہیں افطاریوں کی پارٹیاں ہو رہی ہیں، کہیں روزہ گزارنے کے لیے لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں گیمز دیکھ رہے ہیں، کہیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں کہ روزہ گزر جائے. کتنا مشکل بنا دیا ہم نے اس کو. وہ شیطان نے اصل میں ہمیں اسپن کیا ہوا نا، جیسے پنکھے کو ہم زور زور سے گھمائیں اور اس کے بعد چھوڑ بھی دیں تو کتنی دیر وہ گھومتا ہی رہتا ہے، رکتا تھوڑی ہے. شیطان نے بھی ایسے ہی ہمیں گھمایا ہوا ہے پچھلے 11 مہینے سے
اسی وجہ سے رمضان میں آ کے بھی یہ حال ہوتا ہے کہ ہم گھومتے ہی رہتے ہیں، رکتے تھوڑی ہیں۔ تو اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ کسی مال میں وہ دروازہ کھول دیں کہ صبح ہی صبح دروازہ کھل جائے گا اور آج پورا دن کھلا رہے گا اور آپ مفت میں جو چیز لے جانا چاہیں لے جائیں، تو یقین جاننے کہ عورتیں بچوں کو بھی پیچھے پھینک جائیں گی اور کہیں گی آج کا دن تو میرا مال کے نام ہے۔ یہ رمضان میں بھی مفت سیل لگی ہوئی ہے، لے جاؤ جتنی نیکیاں لے جا سکتے ہو۔ تو اس رمضان میں عزم کے ساتھ اپنی آخرت کا گھر بنانا ہے، ہمت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ اور وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کو سجنے کا حکم دیا ہوا، اور جنت کے گھر کی ایڈوانس بکنگ آج کل جاری ہے نہایت آسان قسطوں پہ۔ یہ آپ یہاں پہ تو اشتہار سنتے ہیں نا، پتہ نہیں وہ چیزیں ملتی بھی ہیں یا نہیں بعد میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے اپنے گھر بنا لیں جنت میں، ایڈوانس بکنگ جاری ہے اور بہت آسان قسطوں پہ۔ اس دنیا میں تو لوگ گھر بنانا چاہیں ساری زندگی محنتیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر جا کے کہیں ایک گھر بنتا ہے تو اس کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا گھر بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ جنت کے گھر کی ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہے، چانس دے رہا ہے، کیا پھر بھی ہم وہ گھر نہیں بنانا چاہیں گے؟ وہاں پہ تو فرشتے گھر بنا رہے ہوتے ہیں جب تک انسان ذکر الہی میں لگا رہتا ہے، اور وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جب انسان ذکر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا۔ جیسے آپ نے مزدور لگائے ہوں اپنا گھر بنانے کے لیے، آپ جب تک پیمنٹ کرتے رہیں گے مزدور کام کرتے رہیں گے، جب آپ پیمنٹ نہیں کریں گے وہ کام چھوڑ دیں گے، تو فرشتے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم پھر کیسے اپنی مصروفیات کا بہانہ کر کے اور کیسے ہم یہ ذکر الہی چھوڑ سکتے ہیں، کیسے ہم اس سے دور ہو سکتے ہیں؟ مالک بن دینار نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر 3 کام زندگی میں ہو رہے ہیں نا، 3 کام کیا ہیں؟ عبادت میں سستی ہو رہی، دل نہیں لگ رہا، کرنے کو جی نہیں چاہتا، بیزاری ہے، نمبر 2 بیزاری ہے ذکر اذکار کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، اور نمبر 3 رزق میں کمی ہے، تو جان لو ایسے شخص کی زندگی میں ضرور ایک کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اس شخص کی زبان سے ایسا کلام یا ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے۔ جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ نجات کے نسخے میں پہلی بات یہ تھی زبان کو قابو میں لانا، اس زبان کو کنٹرول کرنا۔ تو زبان کے اوپر پہرے بٹھا لیجئے، تب آپ دیکھیں گے یہ جو بیزاری آتی ہے نا، یہ جو ہو نہیں رہا ہم سے، کیوں نہیں ہو رہا؟ بس تھک جاتے ہیں، بس اتنی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، اتنا اس کو سیریس ہی نہیں لیتے، سستی ہی آتی جاتی ہے، تو اس کی کہیں یہی تو وجہ نہیں؟ عمر بن خطاب احنف بن قیس سے بات کر رہے تھے تو فرمایا جو جتنا زیادہ ہنستا ہے اس کا وقار اتنا کم ہوتا ہے، جو بہت زیادہ مذاق کرتا ہے اس کی عزت اور ہیبت چلی جاتی ہے، اور جو جس کام کو کثرت سے کرتا ہے وہ اسی سے پہچانا جاتا ہے، اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس میں کم حیا ہوتی ہے، اور جس میں کم حیا ہوتی ہے اس میں کم تقوی ہوتا ہے، اور جس میں کم تقوی ہوتا ہے اس کا دل پھر مردہ ہو جاتا ہے۔ اتنی خوبصورت بات ہے نا، اتنی پیاری بات ہے۔ تو دل پھر مردہ ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے پھر شوق نہیں رہتا عبادت کا، اسی وجہ سے سستیاں رہتی ہیں۔ تو زبان جانتے ہیں کب رکتی ہے؟ جب آپ دل کے خیالات کو روکتے ہیں، دل میں لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ چلو چھوڑو جانے دو، لیٹ گو کریں، اللہ اکبر، تو کسی کے کو
اچھے 70 گمان دے دیا کریں. اچھے گمان کسی کے بارے میں کریں گے تو آپ دیکھیں گے زبان بھی رکی رہے گی برائیاں کرنے سے. آج ہمارے گھر خراب ہو رہے ہیں، رشتے خراب ہو رہے ہیں، یہ زبانوں کی وجہ سے. تو لوگوں کو درگزر کرنا سیکھیں گے تو یہ بہت بڑی خوبی اگر کوئی انسان اپنے اندر پیدا کر لے کہ دل کو پاک کر لے، پیور کر لے. یہ تو تہجد پڑھنے اور قرآن پڑھنے سے بھی بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم میں سے کس کا دل ہے جو پھر بھی پاک نہیں ہے. اب چاہے کتنے ہی قرآن ختم کرتے جا رہے ہیں، یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان اپنے اندر دیکھے کہ میں لوگوں کے بارے میں کیا سوچتی ہوں. اپنی تہجدوں سے دھوکہ نہ کھائیے گا اور اپنے قرآن ختم کرنے سے نہ دھوکہ کھائیے گا. میری لوگوں کے بارے میں کیا فیلنگز ہیں، لوگوں کے بارے میں ان فیلنگز رکھتی ہوں، حسد ہے، بغض ہے، لوگوں کی برائیاں دل میں ہیں، لوگوں کو معاف نہیں کرتی، ان کی باتیں پکڑ لیتی ہوں، بس اس نے کہہ دیا تو بس یہ کیسے کہہ دیا. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، یعنی ہم سب چاہتے ہیں نا ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو، اللہ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، تو فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ لوگوں سے درگزر کرے، ان کو ایکسکیوزز دیں کہ خیر ہے جانے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اکبر. تو لہٰذا دل کو صاف کریں گے، زبان پاک ہوگی. زبان پاک ہوگی تو عبادت میں دل لگے گا، سستی ختم ہوگی، اور پھر ہم دوڑ لگا سکیں گے نیکیوں میں. پھر ہی ہم ذکر بھی تو کر سکتے ہیں. اور ذکر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ذکر سے بڑھ کے اس کو عذاب الہی سے نجات دلا سکے. یعنی اس سے بڑھ کے کوئی عمل ہے ہی نہیں جو اللہ کے عذاب سے نجات دلائے. اور ذکر میں لگتا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. کتنی طاقت لگتی ہے اس میں، کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنی ہمت لگتی ہے، کچھ بھی نہیں. پھر بھی اس میں ہماری طرف سے سستی ہے. اور آج جو میں آپ کو ذکر بتانے لگی ہوں یہ تو اتنا زبردست ہے کہ میزان میں آپ کے جب تلے گا اتنا بھاری ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا ہی محبوب ہے. جو رب کو محبوب ہو وہ ذکر ہمیں بھی محبوب ہونا چاہیے. اور بولنے میں بالکل ہلکا ہے، کوئی مشقت نہیں. بخاری میں یہ حدیث ہے، یہ 2 کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہ بھاری بھاری کلمات آج جمع کر لیں اور جلدی کریں. اس میں رمضان میں تو ویسے ہی نیکیاں بہت بھاری ہو جاتی ہیں. تو جہاں پر بھی ہیں ایک سٹیپ اور آگے بڑھیے، جتنا بھی پہلے کر رہے ہیں اس میں اضافہ کیجئے اور اپنے رمضان کو عام دنوں سے ڈیفرنٹ بنائیے. آج کی جو دعا ہے یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے، اس لیے کہ یہ اتنی جامع دعا ہے. کیونکہ لیکن بعض دفعہ انسان کو یا تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا مانگوں، یا اتنا وقت نہیں ہوتا، موقع نہیں ہوتا، یا روزے میں ویسے ہی انسان اتنا تھک چکا ہوتا ہے، انرجی ڈاؤن اتنی ہوتی ہے کہ وہ ساری دعائیں یاد ہی نہیں رہتی. تو اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دعا مانگ لیں. اس میں سارے ہی کاموں کو بس ہم نے اللہ کے حوالے کیا کہ اللہ تعالیٰ تو سارے کاموں کو صحیح کر دے. اور دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ ہے. بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ یا حی یا قیوم. اس سے یہ دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہمیشہ قائم رہنے والے اور ہر چیز کو قیام دینے والے.
یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کی فریاد کرتی ہوں۔ استغیث جو ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ جب انسان کسی چیز کو چاہتا ہے نا، مثلا کوئی ڈوب رہا ہے اور کہہ رہا ہے بچاؤ بچاؤ، اس کو اگر نہیں بچایا تو وہ ہلاک ہو جائے۔ استغیث میں بھی یہ چیز ہے کہ اللہ مجھے اتنی شدید ضرورت ہے، اگر تو نے میری ضرورت نہ پوری کی نا، میں نہیں بچوں گا۔ اتنی ڈیسپریٹلی انسان کہتا ہے، اس میں ڈیسپریشن انسان دکھاتا ہے کہ مجھے تیری رحمت کے لیے ڈیسپریشن ہے، مجھے چاہیے اللہ، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے دے دے اپنی رحمت۔ تو میں فریاد کر رہی ہوں تیری رحمت کی۔ اصلح لی شأنی کلہ، اللہ میرے ساری کاموں کی اصلاح کر دے۔ یعنی مجھے تیری رحمت کی بھی ضرورت ہے، یہ نہ ملی تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، اور یا اللہ میرے جتنے معاملات ہیں ان کو درست کر دے، ان کو صحیح کر دے، چاہے وہ بچوں کے کام ہے، چاہے وہ کوئی بیماری ہے، چاہے وہ کوئی جاب ہے، چاہے وہ کوئی رشتے ناتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے، تو ٹھیک کر دے اس کو۔ انسان کو بعض دفعہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیسے فکس ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں سارے کاموں کو، دنیا کے بھی آخرت کے بھی، آخرت کی بھی فکریں ہیں، وہاں کی بھی پریشانی ہے کہ وہاں پہ بھی جہنم سے آزادی مل جائے، وہاں پہ بھی نجات مل جائے وہاں کے سارے عذابوں سے، قبر کی بھی پریشانی ہے، موت کے وقت کی بھی پریشانی ہے، اپنے فیوچر کی بھی پریشانی ہے، اپنے پچھلے گناہوں کی بھی پریشانی۔ تو اصلی لیشانی کلہ ہو، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اللہ میرے سارے کام بھی بنا دینا، اور ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، سارے معاملات اللہ کے حوالے کر کے کہ تو سنبھال لے بس سارا کچھ، میں نے تیرے حوالے کر لیا، میں نے اپنے ہاتھ سے تجھے دے دیا، مجھ سے نہیں یہ ٹھیک ہونا، تو ٹھیک کر دے، اور اللہ مجھے چھوڑنا نہیں، میرے اپنے اوپر نہ چھوڑنا، میرے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، میرے سے تو نہیں کچھ ہو سکتا، مجھے ایک دن 1 گھنٹہ تو کیا آنکھ کے جھپکنے کے ٹائم کے لیے بھی مجھے میرے اوپر نہ چھوڑنا اللہ، میں خود اپنے فیصلے نہیں کر سکتی، مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے، مجھے نہیں پتا کیسے چلنا ہے، مجھے نہ چھوڑنا اکیلا، بس تو خود ہی سنبھال لینا۔ کتنی پیاری دعا ہے، لہٰذا اس دعا کو ضروری شامل کر لیں، تاکہ سارے ہی مسئلے جب اللہ کے حوالے کر دیے تو کیا پریشانی رہ گئی۔ اور ویسے بھی جب آپ بخشش کی بھی دعا مانگے نا، تو میں آپ کو ایک نسخہ بتاتی ہوں جس سے آپ کو اپنے لیے بہت فائدہ ملے گا، اور وہ یہ کہ جب آپ دعا مانگے تو آپ نے اپنے لیے نہیں صرف بخشش مانگنی، یا اپنے بچوں کے لیے، یا اپنے صرف گھر والوں کے لیے، بلکہ کہنا کہ اللہ سارے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی آپ کے لیے بھی لکھ دی جائے، یا آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ اب مثلاً کروڑوں اربوں لوگ ہوں دنیا میں جو ایمان والے مرد اور عورتیں ہیں، اور جو چلے گئے اور جو زندہ ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا مانگ لی تو ایک نیکی تو آپ کے لیے لکھ دی گئی نا، مفت میں بیٹھے بیٹھے۔ اس طرح آج آپ کو میں ایک صورت ایسی بتانا چاہتی ہوں جس سے اگر آپ محبت کریں گے، آپ نے اس سے محبت کرنی ہے، محبت ہو جاتی تو پھر دیکھنا، اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ پھر انسان کیا کرتا، تو اس سے محبت کریں گے نا تو یہ صورت آپ کو جنت میں داخل کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، ایک صحابی تھے جو اس صورت کو ہر رکعت میں ہی پڑھ لیا کرتے تھے، تو لوگوں نے آگے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ تو ہر ایک رکعت میں اس صورت کو پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اگر تمہیں اس سے محبت ہے یہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ صورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص۔ اب سے کم از کم دن میں 10 دفعہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟
हदीस में आता है जन्नत में एक घर बन जाएगा, जन्नत में एक घर आपके लिए बना दिया जाएगा जो भी 10 मरतबा पढ़ ले। अगर 10 से ज्यादा मरतबा पढ़ सकते हैं, साहबा ने पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर हम 10 से ज्यादा मरतबा पढ़ ले, तो आपसे ने फरमाया अल्लाह ताला तो बेनियाज है, वो जिसको जितना चाहे अता करते। उसके खजाना में कोई कमी थोड़ी है कि बस एक ही महल आपका बनाना है, एक ही घर होगा। यहाँ पे तो एक नहीं बनता, वहां पे कितने सारे बना सकते हैं आप। 20 दफा पढ़ लें, 30 दफा पढ़ लें, लेकिन मोहब्बत करें इस सूरत से। हर रकत के अंदर अगर आप चाहें तो, अगर आपके लिए आसानी हो तो सूरह इखलास भी पढ़ लिया करें, उसके बाद फिर और कोई सूरत भी पढ़ लिया करें। इसको जरूर, इसलिए कि मोहब्बत हो गई ना इससे। तो जब मोहब्बत हो जाएगी तो फिर कहाँ आपका छोड़ने को जी चाहेगा, फिर ये मोहब्बत ही पहुंचा देगी जन्नत तक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सूरत इसको अपना साथी बना लें। और वैसे भी कुरान पाक तो हमने पढ़ना है इंशाल्लाह, तो कुरान भी हमारा सिफारशी बन जाएगा क़यामत के दिन। कहेगा अल्लाह ताला इसने दिन में मुझे पढ़ा, इसकी गला खुश्क हो जाता था, रात को पढ़ती थी, इसको मैंने नींद से जगाए रखा, अल्लाह ताला मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर ले। तो दिन को भी पढ़े, रात को भी पढ़े। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम वो नेकियां कर सके जो रब को राजी कर दे और हमारी बख्शिश का सबब बन जाए। आमीन। हमारा ये प्रोग्राम जो आप अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान में अल एहसान टीवी पे रोजाना दोपहर को 1 बजे देखा जा सकता है। तो लिहाजा अगर आपके पास डिश है तो आप डिश पे इस चैनल को, अल एहसान टीवी, इसको देख सकते हैं। और अगर आपके पास केबल है तो फिर आप केबल ऑपरेटर से कह के ये चैनल फ्री में खुलवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।